السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر اکنامکس چیپٹر نمبر آج ہم نے 8 کا ٹاپک جو ہے ڈسکس کرنا ہے زمین کی اہمیت۔ بیٹا کل ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا زمین کی خصوصیات، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں زمین کی اہمیت۔ اس کا اگر شارٹ آ جائے تو 4 پوائنٹ جسٹ نام کر لینے، اگر لانگ آ جائے تو یہ مکمل پوائنٹ آپ نے لکھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اشیاء خوراک کی فراہمی۔ زمین کی اہمیت سے ہم اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ جتنی بھی جاندار اشیاء ہیں یہ ان کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی اس دنیا کے رہنے والے انسان ہیں ان کے لیے بھی خوراک چاہے گندم ہے، چاہے چاول ہے، چاہے پھل ہے، چاہے سبزیاں ہیں، چاہے چارہ ہے جانوروں کے لیے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کا خوراک کا ذریعہ اس زمین کی بدولت ہی ہو سکتا ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو کسی بھی جاندار چیز کو خوراک نہیں مل سکتی، اس لیے زمین کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو ہے جائے رہائش ہے۔ جائے رہائش کا مطلب ہے زمین کی اہمیت سے اس لیے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی جانور ہیں ان کی زمین کے اندر ہی رہائش کا بندوبست ہوتا ہے۔ کس کا بندوبست ہوتا ہے؟ رہائش کا بندوبست ہوتا ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو کوئی بھی انسان یا جانور جو ہے رہائش پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ زمین کی اہمیت سے اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ تمام جاندار اور انسان جو ہے سب کے لیے زمین جو ہے رہائش کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ بنتی ہے۔ نیکسٹ ہے معاشی ترقی، اسے ہم کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ۔ کیا کہیں گے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اکنامک کہتے ہیں معاشی، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترقی۔ زمین وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت کوئی بھی ملک ہے معاشی لحاظ سے کیا کر سکتا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر زمین زرخیز ہوگی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جب پیداوار میں اضافہ ہوگا کاشتکار کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جب کاشتکار کی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جب قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو ملک معاشی لحاظ سے کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا۔ اگر زمین کے اندر قدرتی ذرائع ہوں گے، کیا ہوں گے؟ قدرتی ذرائع ہوں گے، ان قدرتی ذرائع کی بدولت ہی اگر تیل نکل آتا ہے، سونا نکل آتا ہے، کوئلہ نکل آتا ہے، لوہا نکل آتا ہے تو اس سے بھی ملک معاشی لحاظ سے کیا کر سکتا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے۔ اور ایگریکلچر کی اسے ہم کہتے ہیں معاشی ترقی۔ اور زرعی ترقی بھی زمین کی بدولت ہے۔ جتنی بھی فصلیں کاشت کرتے ہیں اگر زمینیں ہوں گی تو ایگریکلچر سیکٹر کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، ادروائز مضبوط نہیں ہوگا۔ صنعتی ترقی، اگر کسی ملک میں زرعی ترقی ہوتی ہے اسی کی بدولت جو ہے وہ ملک معاشی لحاظ سے کیا کرتا ہے؟ صنعتی ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر کپڑے کے کارخانے ہیں، چینی کے کارخانے ہیں، اگر زمین میں جو ہے کپاس کاشت ہوگی، اس کے بعد جو ہے گنا کاشت ہوگا، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فصلیں کاشت ہوں گی تو ملک صنعتی لحاظ سے کیا کر سکتا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذرائع نقل و حمل۔ ذرائع نقل و حمل کا مطلب ہے کہ زمین کی اہمیت سے اس لیے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ذرائع نقل و حمل کا مطلب ہے کہ سڑکیں، موٹر وے، بحری اور سمندری اور ہوائی جو ہے یہ زمین کی ہی بدولت ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر موٹر وے، سڑکیں، بحری سمندری ہوائی راستے نہ ہوں تو یہ سب سے پہلے زمین کی مرہون منت یہ جو ہوتا ہے پروسیس کہ یہ نہ ہوں تو وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے
چاہے سبزیاں ہیں، چاہے پھل ہیں، چاہے خام مال ہے، چاہے مشینری والی گوڈس ہیں، اگر یہ زمینی راستہ نہیں ہوگا، سڑکیں نہیں ہوں گی، ذرائع نقل و حمل نہیں ہوں گے، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال کی سپلائی نہیں ہو سکتی، اس لیے زمین کے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بیٹا ہے شارٹ کوشچن ہے کاشت وسیع۔ کاشت وسیع کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی ملک کو پیداوار کی زیادہ ضرورت ہو، کس کی ضرورت ہو؟ پیداوار کی زیادہ ضرورت ہو، تو اس ملک کے پاس زمینیں جو ہیں وافر مقدار میں ہوں، کیا ہوں؟ وافر مقدار میں ہوں، تو وہ اپنی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے وہ نئی زمینیں کاشت کرے گا۔ جب نئی زمینیں کاشت کرے گا، جو پیداوار کا حصول ہے وہ اسے کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے کاشتکاری کے لیے ایک پروسیس اسے یہ کرنا پڑے گا، جو زیادہ زرخیز زمین ہے اس کو پہلے کاشت کرے گا، کیا کرے گا؟ زیادہ زرخیز زمین کو پہلے کاشت کرے گا اور کم زرخیز کو کیا کرے گا؟ بعد میں کاشت کرے گا۔ اس طرح جو ہے وہ اپنے پیداواری مقاصد کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کاشت وسیع۔ وسیع کا مطلب ہوتا ہے زیادہ رقبہ کاشت کرنا۔ جب پیداوار کی زیادہ ضرورت ہو تو زمین بھی ملک کے اندر وافر مقدار میں ہو، تو پیداوار میں اضافے کے لیے نئی زمینیں کاشت کی جائیں گی یا کاشت کا حصول ہوگا۔ جب زیادہ ذخیرہ رقبے کو پہلے کاشت کیا جائے گا، کم زرخیز کو کیا ہے؟ بعد میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کاشت عمیق، یعنی کہ کسی ملک کی آبادی میں اضافہ ہے، اس ملک کے اندر جو ہے زمین جو ہے وہ کم ہے، وہ آبادی کی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے وہ پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اضافہ کرنے کے لیے زمین تو اس کے پاس کم ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ محنت اور سرمایہ کی اکائیاں کیا کر دے گا؟ زیادہ لگائے گا۔ کیا لگائے گا؟ زیادہ۔ جب زیادہ لگائے گا تو اس کی پیداوار میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ زیادہ لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ شدہ وہ بیج کاشت کرے گا۔ نمبر 2، پیسٹی سائیڈ کا بہتر استعمال کرے گا، کھاد کا استعمال بہتر کرے گا، اور پانی جو ہے مناسب مقدار میں کیا کرے گا؟ لگائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ امریکہ جو ہے 1 ایکڑ سے گندم جو ہے 90 من حاصل کر سکتا ہے یا 100 من کر سکتا ہے۔ ہم جو ہے زمین ہمارے پاس وافر ہیں تو ہم جو ہے 30 سے 40 من گندم حاصل ہوتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کاشت عمیق۔ یعنی کہ جہاں ملک کی آبادی زیادہ ہے، پیداوار کی زیادہ ضرورت ہے، وہ محنت سرمایہ کی اکائیاں لگا کے پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کاشت عمیق۔ بیٹا یہ ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا۔ اب میں آپ کو نشان لگوا رہا ہوں۔ یہ بیٹا زمین کی اہمیت ہے، اگر شارٹ آ جائے تو 4 پوائنٹ اور لانگ آ جائے تو یہ مکمل جو ہے 6 پوائنٹ آپ نے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاشت وسیع، عمیق اور وسیع، یہ شارٹ کوسچن آتا ہے۔ اس کی جو ہے پہلی لائن اس سے مراد سے لے کر یہاں تک 3 لائنوں تک آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے، آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ یہ گوشوارہ جو ہے آپ نے کراس کر دینا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہوگا کاشت عمیق، کیا لکھا ہوگا؟ کاشت عمیق۔ یہ بھی شارٹ کوسچن ہے۔ عمیق کا مطلب ہوتا ہے رقبہ کم ہوتا ہے اور پیداوار زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے سے کہتے ہیں کاشت عمیق۔ وہ کہتے ہیں جب کسی ملک کی آبادی کی ضرورت کے مقابلے میں زمین کی قلت ہو تو یہ یہاں سے لے کر آپ نے جو ہے یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی لائن پر ہے، عمدہ بیج کی صورت میں سرمایہ لگایا جاتا ہے، ضرورت پڑے تو مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے، یہاں تک آپ نے جو ہے کر لینا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔